السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ آج ہم شروع آج ہم شروع کرتے ہیں ناول آخری امید کی قسط نمبر 26۔ جوائے اپنے آفس میں بیٹھا ایک پیپر پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کے اندر عجیب سا اضطراب اور بیزاری پیدا ہو رہی تھی، اور اس کے تاثرات اس کے چہرے پر بھی نمایاں تھے۔ وہ منہ بناتے ہوئے یوں ہی ڈرا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک وہ اسکیچ دیکھ کر خود ہی مسکرانے لگا۔ اٹس امیزنگ! وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تو اسی لمحے میک اس کے آفس میں داخل ہوا۔ جوائے کو یوں مسکراتا دیکھ وہ چونکا۔ ہائے، تم خود ہی اپنی کس بات پر مسکرا رہے ہو؟ میک نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ میں یوں ہی بغیر سوچے سمجھے لائن ڈرا کر رہا تھا تو یہ خود بخود مانسٹر سا بن گیا۔ جوائے نے مسکراتے ہوئے وہ پیپر میک کو دکھایا۔ اوہ ریئلی، اٹس امیزنگ، یو آر اے بورن آرٹسٹ۔ جوائے، تم کتنے ٹیلنٹڈ ہو، تمہیں خود بھی اس کا اندازہ نہیں۔ میک نے پیپر پکڑ کر اس کی تعریف کرتے کہا۔ لیکن میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ یہ خود بخود مانسٹر کیسے بن گیا۔ جوائے نے حیرت سے کہا، مانسٹر ہر انسان کے اندر بھی تو موجود ہوتا ہے۔ میک نے پیپر پر بنے اسکیچ کو دیکھتے معنی خیز انداز میں کہا، وہ کیسے؟ جوائے نے چونک کر پوچھا۔ مانسٹر ایک انتہائی خوفناک، بڑا اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والی مخلوق کو سمجھا جاتا ہے، اور انسان میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو جب موقع ملتا ہے تو وہ بھی مانسٹر بن جاتا ہے۔ تم نے ایکچولی ایک انسان کی ٹرو پکچر بنائی ہے۔ اٹس ونڈرفل، میں اسے میگزین میں شائع کروں گا۔ میک نے پیپر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھتے کہا۔ نہیں، یہ تو میں نے یوں ہی بنایا ہے۔ جوائے ایک دم بوکھلا کر بولا، کبھی کبھی یوں ہی بے خیالی میں بنائی ہوئی چیزیں ماسٹر پیس بن جاتی ہیں اور آرٹسٹ کو شہرت کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں۔ میک نے مسکرا کر کہا، ہاں لیکن اس مانسٹر میں کیا اسپیشل بات ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک اٹس ویسٹ، اسے ویسٹ کرنا چاہیے۔ جوائے نے منہ بنا کر کہا، اوکے میں دیکھوں گا، اگر ویسٹ کرنے کے قابل ہو تو کر دوں گا۔ میں نے تمہیں جو کام دیا تھا، کیا تم نے اس کے بارے میں کوئی آرٹیکل لکھا ہے؟ جوائے، بہت دن ہو گئے اور تم؟ میک نے قدرے سنجیدگی سے گہری سانس لیتے کہا اور ایک دم رک گیا۔ ہاں سوچا تو ہے مگر… جوائے نے منہ بسوڑتے جواب دیا، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ تمہاری اپنی جو پرسنل فیلنگز اور تھاٹس ہیں بس وہی لکھ دو۔ اینڈ آئی ایم ہوپ فل اس مٹیریل کو پڑھنے کے بعد تمہاری تھاٹس کافی ایگزیسو ہوئی ہوں گی۔ میک نے سنجیدگی سے کہا، آف کورس۔ جوائے نے اس کی طرف بغور دیکھتے جواب دیا، جب کسی ایونٹ کو دیکھ کر اور کسی انسیڈنٹ کے بارے میں پڑھ کر انسان کی جو تھاٹس ڈیولپ ہوتی ہیں وہ اچھی رائٹنگ کے لیے ایک سالڈ گراؤنڈ مہیا کرتی ہیں، اور تب انسان زیادہ پروفیشنل ہو کر لکھتا ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ تم نے یہ مانسٹر کیوں بنایا ہے، کیونکہ تمہاری تھاٹس اس وقت ایگریسو اور ایموشنل ہیں۔ انکانشیسلی تم نے بھی نہیں، تمہارے اندر کی تھاٹس نے یہ مانسٹر بنایا تھا۔ میک نے کہا تو جوائے چونک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اور اسے میک کی بات سچ محسوس ہونے لگی۔ شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کئی روز سے مسلم مردوں کے بارے میں جو کچھ پڑھ رہا تھا اور ریسرچ کر رہا تھا، اسے مسلم انسان کم مانسٹر زیادہ لگتے تھے۔ مسلم مین آر آلسو مانسٹرز، میک نے اچانک اس کی طرف بغور دیکھتے کہا تو جوائے بری طرح ہڑبڑا گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میک نے اس کا ذہن پڑھ لیا ہو۔ جوائے کے چہرے پر حیرت اور انتہائی بوکھلاہٹ کے تاثرات دیکھ کر میک مسکرا دیا۔ آئی تھنک تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں، میک نے پھر کہا تو جوائے نے پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ یو آر رائٹ، جوائے نے گہری سانس لیتے جواب دیا۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام کسی کی سوچ کو بدلنا، اور اس سے بھی مشکل کام دو انسانوں کی سوچ کا ایک دوسرے سے ملنا ہے، اور جب دو انسانوں کی سوچ ایک دوسرے سے ملنے لگتی ہے تو وہ دونوں مل کر امیزنگ کام کر سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں کچھ ایسے امیزنگ کام کریں کہ ورلڈ ہسٹری میں ہمارے نام یاد رکھے جائیں، میک نے معنی خیز انداز میں کہا تو جوائے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا امیزنگ کام کرنا چاہتے ہیں؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے تم آرٹیکل لکھو پھر بتاؤں گا، مگر آرٹیکل ایسا تھرلنگ ہونا چاہیے کہ تمام دنیا چونک جائے۔ میک نے مسکرا کر آنکھیں گھماتے کہا تو جوائے نے بھی مثبت انداز میں سر ہلایا۔ گڈ، آئی ایم ویٹنگ فار اٹ۔
میک نے اس کا کندھا تھپتھپاتے کہا اور اس کے آفس سے چلا گیا۔ جوائے گہری سانس میں گم ہو گیا۔ ویکینڈ تھا اور فاطمہ کو اگلے روز ہاسپٹل سے چھٹی تھی، اسی لیے وہ قدرے ریلیکس موڈ میں تھی۔ رات کو کافی دیر تک وہ مولوی صاحب اور اماں جان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ مولوی صاحب کی طبیعت اب کافی سنبھل گئی تھی اور وہ اپنے گھر واپس جانا چاہ رہے تھے، مگر اماں جان نے انہیں سختی سے روک رکھا تھا کہ وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے کو چند ملازموں کے علاوہ اور کون ہے، اور حقیقت میں مولوی صاحب کو بھی اس تنہائی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی تنہا ہوتے تو انہیں مفاز بہت یاد آنے لگتا تھا، اور جب وہ یاد آتا تو ان کا خون غصے سے کھولنے لگتا۔ یہاں وہ اماں جان اور فاطمہ کے سامنے کھل کر اپنے غصے کا اظہار کر لیتے تھے۔ اماں جان اور فاطمہ انہیں تسلیاں بھی دیتی اور ان کی باتوں سے انہیں حوصلہ بھی ملتا۔ ان باتوں کے پیش نظر انہوں نے حویلی میں ہی رکنے کا فیصلہ کر لیا، اور فاطمہ ہر رات ان کے پاس بیٹھ کر کسی نہ کسی دینی موضوع پر بات چیت کرتی تو دونوں کی تسلی ہو جاتی۔ فاطمہ اور اماں جان نے مولوی صاحب کو اپنی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کرنے کو کہا تھا تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ فاطمہ ان کے ساتھ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو اس کے موبائل پر ہادیہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے اسے آن لائن آنے کو کہا۔ فاطمہ آن لائن ہوئی تو ہادیہ نے اسے اپنی گڈ نیوز کے بارے میں بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ فاطمہ بھی یہ جان کر بہت خوش ہوئی اور دونوں انتہائی خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگیں۔ جوائے آرٹیکل لکھنے بیٹھا تو اس کا ذہن ایک دم معاف ہونے لگا۔ اس کی سوچیں گڈمڈ ہونے لگیں۔ اس نے ذہن میں جو کچھ پلان کر رکھا تھا وہ سب کچھ منتشر ہونے لگا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اس نے تو مکمل پلاننگ کر رکھی تھی اور اس کے پاس سارا مٹیریل بھی موجود تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ مسلم عورتوں پر مردوں کے ظلم کے بارے میں زبردست آرٹیکل لکھے گا، خاص طور پر اینٹی مسلم رائٹرز کی کتابیں پڑھ کر۔ اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ مسلم عورت دنیا کی سب سے مظلوم عورت ہے، اور جس پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو دنیا سے چھپانے کے لیے اسے نقاب اور برقع پہنا دیا جاتا ہے تاکہ کسی پر ظاہر نہ ہو پائے کہ اس پر کتنا ظلم ہے۔ دوسرا، محرم اور نامحرم کی پابندی لگا کر مذہب نے اسے مجبور اور بے بس بنا دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو کھل کر دنیا کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ مزید یہ کہ شوہر جیسا بھی ہو، اس کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کا حکم دے کر خدا نے اور اس کے نبی نے اس کے اندر ظلم و ستم کے خلاف جنم لینے والے باغیانہ خیالات پر ہمیشہ کے لیے چیک لگا دی ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایک عورت جو اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتی، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، اور شادی کے بعد جو مکمل طور پر اپنے شوہر کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اس کا کام صرف بچے پیدا کرنا اور شوہر کی مکمل فرما برداری ہے، تو ایسی عورت اسے کسی جانور سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جس طرح جانور کا کام بھی صرف زندگی گزارنا ہے، اپنی نسل بڑھانا اور مالک کی فرما برداری اور اطاعت ہوتی ہے، تو ایسے میں اسے مسلم عورت اور ایک پالتو جانور بالکل ایک جیسے دکھائی دینے لگے، اور انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس نے کافی ریسرچ کی تھی۔ مسلم ممالک میں عورت پر ہونے والے تشدد اور اسے کسی چیز یا پراپرٹی سے زیادہ حیثیت نہ دینا اسے بہت عجیب لگا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی روز سے ایسے خیالات کی کھچڑی پک رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ اس ٹاپک پر ایک زبردست آرٹیکل لکھے گا، مگر قلم ہاتھ میں پکڑے وہ شدید الجھن کا شکار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرنا شروع کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر مایوسی اور الجھن کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ وہ پریشانی میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ الفاظ اور مواد اس کے ذہن میں موجود تھا، مگر قلم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ خفگی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجنے لگا۔ اسے ایک دم اپنی بے بسی کا عجیب سا احساس ہونے لگا۔ سوچ الفاظ اور مٹیریل ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں لکھ پا رہا تھا؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اس نے کئی بار قلم اٹھایا، لکھنا چاہا، مگر ہر بار مایوسی سے اس نے قلم واپس رکھ دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ جھنجھلا کر اس نے اپنے لکھنے کا مٹیریل واپس رکھ دیا اور نیٹ آن کیا تو اسے بنت اسلام آن لائن دکھائی دی۔
تو وہ ایک دم خوش ہو گیا اور اسے ہائی کہا تو بنت اسلام نے بھی اسے ہائی لکھا۔ وہ بہت خوش ہونے لگا، اسے یوں لگا کہ جیسے آج وہ اس کے ساتھ چیٹ کرے گی۔ جوائے اس کا حال پوچھنے لگا اور وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی، اس کی خیریت بھی پوچھنے لگی۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی، جوائے نے اسے لکھا تو فاطمہ نے چونک کر پوچھا، کیوں؟ اور وہ اسے بہت سی وجوہات بتانے لگا کہ اس کے ساتھ باتیں کر کے اسے ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس کے نالج میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بنت اسلام، کیمرہ آن کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، جوائے نے باتوں باتوں میں جان بوجھ کر اسے کہا تو وہ ایک دم چونکی۔ ہرگز نہیں، فاطمہ نے جلدی سے جواب دیا۔ کیوں؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ میں حجاب لیتی ہوں اور نیٹ پر کسی کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا نہیں چاہتی، فاطمہ نے لکھا۔ لیکن میں بھی تو لڑکی ہوں، کیا تمہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں؟ جوائے نے پوچھا۔ معلوم نہیں، ممکن ہے تم حقیقت میں میل ہو اور لڑکی بن کر مجھ سے بات کرتی ہو، اس لیے میں اس معاملے پر تم پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی، فاطمہ نے صاف گوئی سے لکھا تو جوائے ایک دم اس کی بات پر چونکا۔ اگر تمہیں مجھ پر شک ہے کہ میں میل ہوں تو تم مجھ سے چیٹ کیوں کرتی ہو؟ جوائے نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ایک بات تو یہ کہ تم نے نہ تو مجھے کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی میری آواز سنی ہے، ہم ایک دوسرے سے چیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مذہبی موضوعات پر، ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی کہ مجھے تم سے چیٹ کرنے میں قباحت محسوس ہوئی ہو۔ اگر کسی روز مجھے ایسا معلوم ہوا یا محسوس ہوا تو میں تم سے چیٹ کرنا چھوڑ دوں گی، فاطمہ نے دو ٹوک انداز میں لکھا۔ تو مسلم خواتین اتنی ریجڈ کیوں ہوتی ہو کہ کسی غیر مرد سے بات بھی نہیں کر سکتی؟ جوائے نے قدرے خفگی سے اسے لکھا۔ ہم ریجڈ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ اسلام مردوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا اور فضول گپ شپ ناپسند کرتا ہے، فاطمہ نے اسے لکھا تو جوائے کو غصہ آ گیا۔ تمہارے مذہب نے تم عورتوں پر خواہ مخواہ اتنی پابندیاں لگا کر تمہیں جانور بنا دیا ہے، تم لوگوں کو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت تک نہیں، اور پھر تم کہتی ہو کہ تم لوگ ریجڈ نہیں۔ اسلام نے تم لوگوں کو بے بس اور مجبور بنا دیا ہے اور تم لوگوں کو اس بات کا ذرا سا شعور بھی نہیں، جوائے نے خفگی سے لکھا تو فاطمہ کو اس کی بات پڑھ کر حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ اسلام نے ہم عورتوں کو بے بس اور مجبور بنا دیا ہے؟ اسلام نے جتنے رائٹس عورتوں کو دیے ہیں کسی مذہب نے نہیں دیے، فاطمہ نے خفگی سے لکھا۔ کیا رائٹس دیے ہیں؟ ایک عورت کی موجودگی میں مرد 4 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے، مرد تمہیں مار پیٹ سکتے ہیں، اس کا حکم تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے، پھر مرد چاہے تو 4 بیویوں کے علاوہ لونڈیاں رکھ کر ان کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ عورت مرد کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی، اس کی شخصیت اور ذات مکمل طور پر مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جس طرح جانور کو ہانکتا ہے اسی طرح عورت کے ساتھ بھی سلوک کرتا ہے۔ تمہارے مذہب نے تم لوگوں کو صرف اور صرف مردوں کے دل بہلانے اور اسے خوش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم عورتیں اسی پر خوش ہو کہ تم لوگوں کو بہت رائٹس ملے ہیں، جوائے نے اسے لکھا تو فاطمہ ایک دم چونکی۔ میرا خیال ہے تم نے اس موضوع پر اینٹی مسلم رائٹرز کی کافی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے اپنی بکس میں ایسا پروپیگنڈا ہی کیا ہے اور اسلامک انلائٹمنٹ پر زور دیا ہے، اور یہ رائٹرز خود یا تو لیزبین ہیں یا ہومو سیکشل، وہ فری سیکس کو انسان کا جائز حق سمجھتے ہیں اور فری سیکس سوسائٹی میں نہ عورت کی عزت ہوتی ہے اور نہ اس سے وابستہ کسی رشتے کی۔ حیرت ہے جن کو اسلام کا مفہوم ہی نہیں آتا، وہ کیسے اسلامی قوانین اور اسلامی موضوعات پر بحث کر سکتے ہیں۔ اسلام کا مطلب سلامتی، اللہ کے احکامات کی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہے، یعنی ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ، مگر ایک مودی یعنی سبمیشن نے اس مفہوم کو منفی انداز میں عورتوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ مسلم عورت کے ساتھ ان کے مرد سیاہ کریں یا سفید کریں، وہ ان کی مکمل فرما برداری کریں گی۔ رائٹر نے اپنے ذہن کی گندگی اللہ پر اور قرآن کی تعلیمات پر تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس نے اسلام کا ٹھیک مطالعہ کیا ہوتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتی، مگر اینٹی مسلم رائٹرز جن میں نان مسلمز اور مسلمز بھی شامل ہیں، وہ وقتاً فوقتاً اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسے موضوعات پر لکھ کر ساری دنیا کے سامنے مسلم عورت کو قابل رحم
اور انتہائی ذلیل اور کمزور مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا صرف فری سیکس اور نیوڈ ڈریسز عورتیں پہننے سے ہی ایک عورت کو ہیومن رائٹس مل سکتے ہیں؟ کیا تم ایک نن اور پروسٹیٹیوٹ کو ایک جیسی عزت دینے کو تیار ہو؟ فاطمہ نے لکھا تو جوائے ایک دم بوکھلا گیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جلدی سے موضوع بدلا۔ کیا مسلم عورتیں ہیلپ لیس، سپریسڈ اینڈ کمپیلڈ نہیں ہیں؟ جوائے نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، کیونکہ اسلام نے ہم عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں ویسٹ کو زیادہ تکلیف جس بات سے ہوتی ہے وہ ہے مسلم عورتوں کا حجاب لینا اور غیر مردوں سے برتا کرنا، کیونکہ ہر مغربی معاشرے نے اپنی عورت کو جس طرح فحاشی کے لیے عام کیا ہے، اسلام اس کے سخت خلاف ہے۔ فاطمہ نے غصے سے لکھا، کیا اسلامک ممالک میں وہ سب گناہ نہیں ہوتے؟ کیا وہاں ایڈلٹری نہیں ہوتی جو ویسٹ میں ہوتی ہے؟ جوائے نے طنزیہ انداز میں لکھا، آف کورس سب ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اسلامک ملک اسے اجتماعی طور پر جائز قرار دے کر اس پر لیگل کی مہر نہیں لگاتا، کیونکہ اسلام نہ کسی بادشاہ کو نہ کسی عام فرد کو ان باتوں کی اجازت دیتا ہے جو حرام اور ناجائز ہیں۔ وہ امت کے ہر فرد کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ کسی ملک کے حکمران کی بیوی کو بھی ویسے ہی پردہ کرنے کا حکم ہے جس طرح عام ادنیٰ عورت کو ہے۔ فاطمہ نے لکھا، کیا تم پردے کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتی؟ کیا تم لوگوں کی آزادی کی راہ میں یہ رکاوٹ نہیں ہے؟ جوائے نے اس سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ہم عورتیں پردے میں رہ کر اپنے آپ کو بہت محفوظ اور سیکیور محسوس کرتی ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ حجاب لینے یا پردہ کرنے سے مسلمان عورت کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ ویسٹ کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مسلم عورتوں کے حجاب لینے پر پابندی لگاتا ہے، کبھی کوئی حجاب اوڑھنے پر انہیں فائن کرتا ہے۔ حجاب پر پابندیاں لگانے والے نان مسلم ملک خود تو انہیں اتنی سی آزادی نہیں دیتے کہ مسلم عورتیں اپنی مرضی سے حجاب پہنیں یا نہ پہنیں، وہ بالکل انٹرفیئر نہ کریں۔ سمجھ میں نہیں آتا، نہ جانے انہیں کیا پرابلم ہے۔ فاطمہ نے خفگی سے لکھا تو جوائے ایک دم چونکا اور اس کی بات اسے کلک کی۔ وہ ایک دم سوچ میں پڑ گیا، وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میک اسے کیوں فورس کر رہا تھا کہ وہ اس ٹاپک پر کوئی جذباتی آرٹیکل لکھے اور لوگوں میں انتشار پیدا کرے؟ وہ مسلم عورتوں کا اتنا ہمدرد اور خیرخواہ کیوں بننے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس کے پیچھے اس کی کیا انٹینشنز ہو سکتی ہیں؟ جوائے نے اس پر سوچنا شروع کیا۔ کیا مسلم عورت اپنے اسٹیٹس سے مطمئن ہے؟ جوائے نے سوال کیا۔ آف کورس، کیا کسی مسلم عورت نے ویسٹ میں کوئی شکایت کی ہے اور اس کا حجاب اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، یا پھر اس کے مذہب کے احکامات اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں؟ اگر کوئی مرد مذہب کی آڑ میں کسی عورت پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے تو اس میں مذہب کا نہیں، اس شخص کا قصور ہے جو مذہب کی تعلیمات کو غلط انداز سے اپلائی کر رہا ہے۔ فاطمہ نے اسے جواب لکھا، تم اپنے مذہب کی تعلیمات کے بارے میں اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہو؟ جوائے نے پھر پوچھا۔ کیونکہ میں نے اپنے مذہب کی تعلیمات کا کھلی آنکھوں سے بھرپور مطالعہ کیا ہے، تنقیدی لحاظ سے دوسرے مذاہب کے ساتھ موازنہ بھی کیا ہے، اور اتنی اسٹڈی کے بعد مجھ میں یہ کانفیڈنس آیا ہے، فاطمہ نے اسے بتایا۔ تو جوائے کے اندر تجسس پیدا ہونے لگا۔ کیا تمہارے مذہب نے عورت پر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ سب جائز ہیں؟ جوائے نے سوال کیا۔ میں حیران ہوں کہ تم کن پابندیوں کی بات کر رہی ہو۔ حقیقت میں تمہیں عورت کی ذات اور اس کے مرتبے کا کچھ علم نہیں جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ فاطمہ نے لکھا، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ جوائے نے حیرت سے پوچھا، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اس کو جاننے کے لیے پہلے میں تمہیں دوسرے مذاہب میں اس کا مقام بتاتی ہوں۔ سب سے قدیم مذہب ہندو مت کی کتاب ویدوں کے روز سے عورت دھوکے باز اور کم عقل ہے، اس سے مستقل محبت نہیں کی جا سکتی۔ اس کا اندر دیوتا خود کہتا ہے کہ عورت کا دل استقلال سے خالی ہے، عقل کی روح سے ایک انتہائی ہلکی چیز ہے۔ ان کی کتاب کے مطابق عورت اور شودر دونوں نروہن یعنی مال سے محروم یا مفلس ہیں۔ ان کے مطابق لڑکی باپ کی جائیداد کی وارث نہیں اور کسی عورت کو خاوند سے حکومت نہیں مل سکتی۔ اگر کسی بیوہ کو اپنے خاوند کی طرف سے جائیداد ملے تو وہ اس جائیداد کو اپنی مرضی سے فروخت نہیں کر سکتی۔ اتھروید میں ہی ہے کہ جن لڑکیوں کے بھائی نہ ہوں ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیا تمہارے خیال میں
عورت کا جو مقام اس مذہب نے متعین کیا ہے، اسے جس طرح ٹریٹ کیا جائے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ جس انسان کو آغاز میں ہی اس کے دیوتا دھوکے باز اور کم عقل کہہ رہے ہوں، اس کی توہین کریں تو وہ سوسائٹی سے کتنی عزت پائے گی، اس کا فیصلہ تم خود کر سکتی ہو۔ فاطمہ نے اسے لکھا۔ ہاں، اٹس ویری ہیوملیٹنگ، جوائے نے لکھا۔ اب یہودیت کو ہی دیکھو، وہ عورت کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے۔ بائبل کی عبرانی زبان میں بیوی کو بصولہ جائیداد منقولہ کہا گیا ہے، اور خاوند کو موسوی شریعت نے عورتوں کو مردوں کا ہمیشہ غلام اور محکوم بنایا ہے۔ ایک سے زائد بیویاں کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی مرد طلاق دینا چاہے تو اس کے لیے کتاب استثناء میں حکم ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کر لے اور بعد میں وہ اس کی نگاہ میں عزیز نہ رہے، اس وجہ سے کہ اس نے اس میں کچھ پلید بات پائی ہو، تو وہ طلاق لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے اور اسے گھر سے نکال دے۔ یہودیت میں عورت ورثے کی حقدار نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کمائی بھی شادی سے پہلے اس کے والدین کی اور بعد میں اس کے شوہر کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لیویریٹ میرج کا رواج عام ہے، یعنی کہ بڑے بھائی کی بیوہ جس کی اولاد نہ ہو، اس کے شوہر کی وفات کے بعد چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کی شادی کو فرض قرار دیا گیا، اور بیوہ پر بھی فرض ہے کہ وہ ہر صورت میں مرحوم شوہر کے چھوٹے بھائی سے شادی کرے، اور پھر اس کے پہلے بچے کو مردہ بھائی جیسا ہی ٹریٹ کیا جائے اور اسے مردہ بھائی کا وارث سمجھا جائے، نہ کہ اصلی باپ کا۔ بعد میں یہودی قوانین تالمودی دور میں اس کو سختی سے رد کیا گیا۔ عورتوں کو بس اتنی تعلیم دی جاتی کہ وہ مذہبی احکامات، گھریلو مسائل اور حلال و حرام کے بارے میں جان سکیں۔ عورت کو گواہی کی اجازت نہیں۔ بعض حلقوں میں عورتوں کو تلمود کے مطالعے کی بھی اجازت نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا یہودیت میں عورت مردوں کی محتاج نہیں؟ اسے نہ وراثت کا حق دیا گیا ہے، نہ گواہی کا۔ ان کی قوانین عورتوں کی عصمت دری کے حوالے سے عورتوں کے لیے مردوں سے مختلف ہیں۔ بعد میں ریبینیکل کورٹ نے عورت کو اختیار دیا کہ وہ جس مرد سے نفرت کرتی ہے طلاق لے سکتی ہے۔ زیادہ شادیوں سے منع کیا گیا ہے۔ عورتوں کو مارنے پر بین لگایا ہے، لیکن اوورآل کہیں بھی مرد کو عورت کے برابر نہیں سمجھا، اسے مساوی حقوق نہیں دیے گئے۔ فاطمہ نے اس سے سوال کیا، کیا اسلام نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے ہیں؟ جوائے نے پوچھا۔ بالکل دیے ہیں۔ کسی کو کوئی حق دینے سے پہلے اس کا سٹیٹس بتانا ضروری ہوتا ہے، اور اسلام نے ہمیشہ مردوں اور عورتوں کو ایک جیسا مقام دیا ہے۔ قرآن پاک میں دونوں کو ایک جیسے خطاب کیا ہے۔ کرسچنز جو عورت کی آزادی کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، عیسائیت میں عورت کو پیدائشی اور ازلی گناہگار سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے، چونکہ آدم علیہ السلام معصوم تھے اور خدا نے انہیں اپنے امیج یعنی اپنی صورت میں بنایا تھا، لا حول ولا قوت الا آدم علیہ السلام پر غلبہ پانا آسان نہیں تھا۔ شیطان میں اتنی جرأت نہیں تھی، اس لیے اس نے حوا کے ذریعے آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور وہ جنت سے نکالے گئے۔ عورت کو تمام برائیوں کی جڑ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے خدا کے بیٹے کو اپنی قربانی دینا پڑی۔ نعوذ باللہ۔ عورت کو زندگی کی تکلیف اور حیض جیسی ناپاکی اسی گناہ کی سزا کے طور پر دی گئی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ خدا سے اپنے اس ازلی گناہ کی معافی مانگتی رہے۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، جبکہ عورت ایسے نہیں کر سکتی۔ بیوی اپنے شوہر کو آقا کہہ کر بلائے، جو مردوں کی اس پر حاکمیت ظاہر کرے۔ بیوی اس کی ملکیت سمجھی جاتی۔ بیوی کو شوہر کی جائیداد سے کچھ نہیں مل سکتا، نہ ہی بیٹیاں باپ کی جائیداد کی وارث ہیں، صرف اس صورت میں جبکہ باپ کا کوئی مرد وارث نہ ہو۔ لڑکی یا شادی شدہ عورت باپ یا شوہر کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر سکتی۔ مرد عورت کو بیچنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور عورت جانشین بھی نہیں بن سکتی۔ عورتوں کا خاموش رہنا بہتر ہے، اور چرچ میں منہ کھولنا ان کے لیے شرم کا باعث تھا۔ اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو چرچ جانے سے پہلے اپنے شوہروں سے کہیں، اور شوہر چرچ میں سوال کریں۔ چونکہ عورتوں کو مردوں پر برتری نہیں، اس لیے انہیں خاموش رہنا چاہیے۔ عورت کو ننگے سر عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اسے اپنا سر منڈوا لینا چاہیے۔ اگر وہ لڑکی کو جنم دیتی ہے تو اسے 2 ہفتے تک ناپاک رہنا ہوگا، کیونکہ اس بچی نے عورت کو جنم دے کر اپنے آپ کو دوہرا ناپاک کر دیا ہے، یعنی کہ عورت کو ناپاکی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ یہ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں گناہ میں برابر نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کو ورگلایا نہیں جا سکتا تھا جبکہ حوا کو ورگلایا گیا۔ اسی لیے 1000 مردوں میں ایک ایماندار مرد کو پانا ممکن ہے جبکہ 1000 عورتوں میں ایک ایماندار عورت کو پانا ممکن نہیں۔ عورت ایک جال کی مانند ہے، اس کا دل پھندا ہے اور اس کے ہاتھ زنجیریں ہیں۔ مرد جو خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے عورت سے فرار چاہے گا، لیکن وہ گناہ گار کو ضرور اپنے جال میں پھنسا کر رہے گی۔ کیا ان تعلیمات کو عقل تسلیم کرتی ہے؟ تم ہی بتاؤ۔ آج کی کرسچن عورت کس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہے اور اسے کیا رائٹس حاصل ہیں سوائے اس کے کہ اسٹیٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہ کہ فیملی اور مذہب۔ وہ جب چاہتی ہے کسی مرد سے شادی کر لے، جب چاہے اسے چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ رہنا شروع کر دے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس کا مذہب تو پہلے ہی اسے ناپاک اور گناہ گار ٹھہراتا ہے، وہ پاکیزگی کی تقدس اور عزت کہاں سے حاصل کرے گی؟ ظاہری طور پر تمام مغربی ممالک عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے برابر سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں، مگر جس معاشرے کی بنیادیں مضبوط اخلاقی اصولوں پر قائم نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کھوکھلی ثابت ہوتی ہیں۔ مغربی عورتیں اپنی اپنی کھوکھلی زندگیاں گزار کر دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ فاطمہ نے اسے تفصیل سے بتایا۔ جوائے قدرے توجہ سے اس کی لکھی باتیں پڑھتا رہا۔ کیا تمہارے خیال میں صرف اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، کوئی اور مذہب نہیں؟ جوائے نے پوچھا۔ ہاں، اس لیے کہ کسی کے بارے میں ڈسکشن سے پہلے اس کا سٹیٹس یعنی مقام اور مرتبہ دیکھنا چاہیے۔ بائبل کے مطابق اصل گناہ گار عورت ہے کہ اس نے آدم کو ورگلایا، ورنہ تو وہ بے قصور تھے۔ اصل فساد اور شر کی وجہ عورت ہے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جبکہ ہماری کتاب میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو شیطان نے ورگلایا اور جنت سے نکالنا پڑا۔ یہاں عورت کو پیدائشی گناہ گار اور مجرم نہیں ٹھہرایا گیا، اور یہ فرمایا کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کی اصل یعنی ایک دوسرے کے وجود سے ہیں، اور پورے قرآن پاک میں مردوں اور عورتوں کو ایک جیسا خطاب کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے، تم میں سے جو اچھا کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس پر کھجور کی گٹھلی کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہے، عورتوں کے مردوں پر ایک جیسے حقوق ہیں۔ فرمایا گیا ہے، شوہروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آئیں۔ سورۃ النساء۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں پروان چڑھے، وہاں لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا اور بچیوں کی اچھی تربیت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیٹی کو زندہ نہ دفنائے، نہ اسے مارے اور نہ لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے علاوہ وراثت میں بھی عورت کو حق دیا گیا ہے، وہ ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کی حیثیت سے جائیداد میں حصہ لے سکتی ہے۔ قرآن پاک میں مردوں اور عورتوں کی جائیداد میں وراثت کے بارے میں احکامات بہت واضح ہیں۔ چونکہ مرد کو عورت سے دگنا حصہ زیادہ ملتا ہے، تو غیر مسلم تنقید کرتے ہوئے انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزنز کہتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ مرد بحیثیت شوہر، باپ، بیٹا اور بھائی عورت پر مال خرچ کرتا ہے، اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، جبکہ عورت مرد کے نان نفقے کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ مرد کو دوہرے فرائض پورے کرنے ہیں، اس لیے مرد کو دگنا حصہ دیا گیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا اسلام نے واقعی عورت کی تذلیل کی ہے اور اس کا حق غصب کیا ہے؟ کیا اسے دوسرے مذاہب کی طرح پراپرٹی سمجھا جاتا ہے؟ فاطمہ نے اس سے پوچھا۔ لیکن تمہاری کتاب میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، وہ ان کے حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا۔ کیا یہ بیان عورتوں کو مردوں کا محکوم اور غلام ظاہر نہیں کرتا؟ جوائے نے سوال کیا۔ مرد عورت سے جسمانی طور پر مضبوط، توانا اور طاقتور ہوتا ہے، وہ حوصلے اور جرأت کے جو کام کر سکتا ہے، عورت ویسے نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت جسمانی طور پر اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ اس حقیقت سے دنیا کا کوئی مرد اور عورت انکار نہیں کر سکتا، یہ بالکل نیچرل ہے، اور اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، مگر لوگ تنقید کرنے کے لیے اپنے اپنے مطلب کی آیتیں تلاش کر لیتے ہیں، حالانکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے، اس لیے بھی مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں،
تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے یعنی غیر موجودگی میں خدا کی حفاظت میں مال اور آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ جوائے اگر تم حیوانی نظام دیکھو تو ایک ہی جنس کے جانوروں اور حیوانوں میں کچھ نہایت اعلیٰ اور خاص نسل کے ہوتے ہیں اور کچھ عام۔ ان کی ایک خصوصیت اور برتری کچھ خاص وجوہات کی بنا پر دی جاتی ہے، جبکہ جسمانی طور پر سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد اور عورت ہیں تو ایک دوسرے کی جنس مگر جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اگر دونوں ہی ایک جیسے ہوتے تو سوسائٹی کا نظام کیسے چلتا؟ اسی طرح غلام مرد آزاد مرد کے برابر نہیں، حالانکہ دونوں جسمانی طور پر برابر ہیں۔ اسی طرح بچے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، جو ان مردوں اور عورتوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو افضل اور برتر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں اور فرائض بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے سے کمتر لوگوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا نے بہت مصلحت کے تحت تمام احکامات دیے ہیں۔ فاطمہ نے اسے بتایا، کیا تمہاری کتاب میں عورتوں کو مارنے کے بارے میں نہیں لکھا؟ جوائے نے پھر سوال کیا تو وہ ایک دم چونکی۔ بہت افسوس ہے لوگوں کی سوچ پر کہ کس طرح قرآن پاک پر تنقید کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ نہ وہ آیت کے پہلے حصے کو لیتے ہیں اور نہ آخری کو، اور اپنے دلوں میں چھپے کینے اور کدورت ظاہر کرنے کے لیے خدا کی آیتوں کو توڑتے مروڑتے ہیں تاکہ بے علم لوگوں کو گمراہ کرے۔ جس آیت کا ذکر تم کر رہی ہو وہ تو یوں ہے، جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ وہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اور اگر پھر نہ سمجھیں تو ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اور اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو ان کو زودوں کو کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ سورۃ النساء۔ ایک اینٹی اسلام رائٹر نے اس آیت میں فَاضْرِبُوهُنَّ کو بنیاد بنا کر اپنی سبمیشن میں عورتوں کے منہ پر ان آیات کو پینٹ کر کے اسلامی تعلیمات کے خلاف اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ فَاضْرِبُوهُنَّ کے بعد کا جو حکم ہے، اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ خدا مرد اور عورت کسی پر بھی ناحق ظلم کو سخت ناپسند کرتا ہے اور کسی کو بھی ایسی زیادتی کا حق نہیں دیتا، تو کیا وہ اپنی کتاب میں یہ ظلم دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ یہ حکم ہر عورت کے لیے نہیں، فرما بردار اور نیک مومن عورتوں کی خود ہمارے خدا نے کتاب میں تعریف کی ہے۔ یہ حکم صرف سرکش، باغی اور نافرمان عورتوں کے بارے میں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض انسانوں کے مزاج میں سختی، بعض کے نرمی اور بعض کے سرکشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں پر کسی کی نصیحت کوئی بات ہی ایسا اثر کرتی ہے کہ انہیں مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور بعض کو مار پیٹ کر ساتھ ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ بعض کے لیے ڈانٹ ٹپٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ ہماری کتاب میں انسانوں کے تمام گروہوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے اس کی آیت کو اپنے اپنے مقصد کے لیے بیان کر کے ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا انتہائی برا فعل ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہماری کتاب ہے کہ ان کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھا پن ہے۔ وہ سیدھی بات کا بھی غلط مطلب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاطمہ نے اسے تفصیل سے لکھا، کیا تمہارے مذہب میں مرد کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت دے کر مردوں کو پھر عورتوں پر حاوی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر مرد کا دل ایک عورت نہیں بہلا سکتی تو دوسرے سے شادی کر لے، پھر تیسرے کے ساتھ اور تینوں سے بھی مطمئن نہ ہو تو چوتھی کے ساتھ۔ کیا اس طرح عورت کو دل بہلاوے کی چیز بنا کر مرد کو اس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے کر مرد کو بے راہ روی اور عیاشی کی طرف مائل نہیں کیا گیا؟ جوائے نے پوچھا تو فاطمہ نے اس کا سوال پڑھ کر گہری سانس لی اور قدرے توقف کے بعد سوچتے ہوئے جواب لکھنے لگی۔ غیر مسلم اس آیت کو جس میں 4 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے، اس کا یہی مطلب لیتے ہیں اور سخت تنقید کرتے ہیں کہ عورت کو دل بہلاوے کی چیز بنا کر مرد کی جنسی تسکین کی گئی ہے اور عورت کی قدر و قیمت کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کی جسمانی، نفسانی اور روحانی ضروریات اور خواہشات کے مطابق تمام احکامات دیے گئے ہیں، لیکن غیر مسلم جسمانی ضروریات اور ان میں سے بھی بالخصوص جنسی تقاضوں سے متعلق آیات لے کر ان کو ذریعہ تنقید بناتے ہیں۔ میں تفصیل بتاتی ہوں۔
چونکہ عرب میں بے شمار شادیوں کا رواج تھا تو اس صورتحال میں ان کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی گئی تھی، مگر ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ تم سب میں یکساں سلوک نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت کافی ہے، اور پھر اسی صورت میں آگے جا کر حکم دیا تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، اور اگر آپس میں موافقت کرو تو بہتر ہے، اور اگر تم یکساں سلوک نہ کر سکو تو لونڈی سے جس کے تم مالک ہو اس سے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کرو، بشرطے کہ عفیفہ ہوں اور نہ ایسی کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ وہ در پردہ دوستی کریں۔ اسلام برائی کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے۔ 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دے کر در حقیقت بدکاری کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خدا در پردہ تعلقات رکھنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس نے یہ حکم دے کر صرف مردوں کو فیور نہیں کیا بلکہ ان پر پابندی بھی لگائی کہ وہ عورتوں کی فیلنگز کا خیال کریں اور ایک بیوی کی طرف نہ جھک جائیں۔ پھر قرآن میں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھتے حکم دیا جاتا ہے، مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اس نیت سے کہ تم نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے لینے کی نیت سے ان کو گھروں میں روک رکھو۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا ہے اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، اور تم دیا ہوا مال کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت بھی کر چکے ہو۔ سورۃ النساء۔ اسلام نے ہر موقع پر عورتوں اور مردوں کے حقوق کا یکساں خیال رکھا ہے۔ اگر مرد کو کہیں زیادہ اختیارات دیے ہیں تو ان اختیارات کی حدود بھی متعین کی گئی ہیں۔ مرد کو کہیں بھی مکمل خود مختاری نہیں دی گئی کہ عورت کو جان بوجھ کر ایکسپلائٹ کرے۔ اگر مرد کو طلاق کا حق دیا ہے تو عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے۔ جنت کو ماں کے قدموں تلے کہہ کر اولاد کو ماں کی زیادہ خدمت اور عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد پر ماں کا حق 3 گنا بتا کر باپ پر فوقیت دی گئی ہے۔ اسلام میں عورت کی ہر ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے، جبکہ مغرب میں عورت کو اپنی ہر ضرورت خود پوری کرنی ہوتی ہے، تو عورت کہاں کمفرٹیبل ہے۔ ہم مسلمان عورتیں اپنے آپ پر فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ہمارے حقوق و فرائض، مقام اور مرتبے کا خیال رکھا بلکہ ہمارے جذبات اور احساسات کا بھی خیال رکھا ہے۔ اگر باپ بیٹیوں سے محبت اور شفقت کا حکم دیا تو اس شوہر کو بیوی سے نرمی اور محبت کرنے کو فرمایا ہے۔ اسی طرح اولاد کو ماں کی زیادہ خدمت اور فرما برداری کی ہدایت کی ہے۔ جوائے ایسے حقوق کسی اور مذہب نے عورت کو نہیں دیے جو اسلام نے دیے ہیں۔ فاطمہ نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر غیر مسلم عورت کو اس قدر تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا، آغاز اسلام سے ہی غیر مسلموں نے اسلام، قرآن پاک اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ وہ پروپیگنڈا کر کے اسلام اور مسلمانوں کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں، مگر پروپیگنڈا ہمیشہ بے بنیاد باتوں پر بیس کرتا ہے، وہ حقیقت کے سامنے کبھی مضبوطی سے قائم نہیں رہ سکتا۔ مسلمان عورت کے حجاب لینے سے انہیں کیا پرابلم ہے، مگر وہ بدستور پردے کی مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ اسلام برائی کو جڑ سے کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں فحاشی اور بدکاری کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ فحاشی کی وجہ عریانی اور عورتوں کا ایسے لباس پہننا ہے جس سے مردوں کے جذبات بھڑکیں اور وہ ان عورتوں کی طرف مائل ہوں، نتیجہ عیاشی، فحاشی اور بدکاری نکلے۔ اس لیے قرآن پاک میں پردے کے بارے میں حکم دیتے فرمایا گیا ہے، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھے اور اپنے پاؤں ایسے طور پر زمین پر نہ ماریں کہ چھنکار ان کے کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ سورۃ النور۔ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور تنگ نہ کی جائیں۔ سورۃ الاحزاب۔ یہاں اس سے یہی مراد ہے کہ جب کوئی مسلمان عورت باپردہ ہوتی ہے تو دیکھنے والا خود بخود یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ وہ ایک نیک مسلم عورت ہے اور اس کے ساتھ مہذب طریقے سے بات کرنی چاہیے۔
اسلام میں لباس پر بہت اہمیت دی گئی ہے۔ لباس ایسا شائستہ اور مہذب ہونا چاہیے کہ اس سے انسان کی پرسنالٹی اچھی اور ڈیسنٹ دکھائی دے، اور اس حقیقت کو آج کل کے زمانے میں بھی قبول کیا جاتا ہے کہ پرسنالٹی بنانے میں لباس اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لباس کے بغیر انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر لباس اچھا، مہذب اور شریفانہ ہوگا تو لوگ خود بخود اس عورت کی عزت کریں گے۔ اگر لباس فیشنیبل اور عریاں ہوگا تو اس عورت کی ویسے عزت نہیں کی جائے گی جس طرح باپردہ عورت کی جاتی ہے۔ باپردہ اور عریاں لباس میں ملبوس عورتوں کو دیکھنے کے زاویے فوراً بدل جاتے ہیں۔ سر ڈھانپنے، حجاب لینے سے عورت کا وقار بلند ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کرسچنز میں کوئی نن یا پادری اپنے مخصوص لباس اور حلیے میں کسی کو ملنے جاتی ہیں تو انہیں فوراً پہچان کر بہت مہذب اور باعزت طریقے سے بات کی جاتی ہے، اور اگر یہ مخصوص لباس اتار کر عام انسانوں کے لباس اور حلیے میں کسی سے بات کریں تو ان کو وہ عزت، مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا جو نن اور پادری کے لباس میں انہیں ملا تھا۔ اس لیے اسلام میں بھی عورت کی عزت، وقار اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام عورت کی عزت چاہتا ہے اور اسے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے کو کہتا ہے۔ اگر وہ بے لباس اور عریاں ہو کر پھرے گی تو کون اس کی عزت کرے گا؟ چونکہ عورت نے اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اگر اس کی معاشرے میں اپنی کوئی عزت نہیں ہوگی تو وہ کیسے پرسکون اور مطمئن ہو کر اپنی اولاد کو عزت کا مفہوم سکھائے گی؟ اور اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق مقرر کر کے انہیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کو کہا ہے۔ اس لیے مسلم عورتیں حجاب یا پردے میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ اور باعزت سمجھتی ہیں۔ جس معاشرے میں بدکاری عام ہوتی ہے وہاں ڈپریشن، فرسٹریشن اور پھر جرائم بڑھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے نظر نیچی رکھنے اور اچھے باپردہ لباس پہننے پر زور دیا ہے تاکہ فحاشی عام نہ ہو۔ جوائے، کیا تم باپردہ اور ولگر ڈریس پہننے والی دونوں عورتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھو گی؟ کیا وہ تمہیں ایک جیسی دکھائی دیں گی؟ فاطمہ نے اچانک سوال کیا تو وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ آف کورس ناٹ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس نے فاطمہ کو لکھ دیا۔ فاطمہ مسکرانے لگی۔ یہ وہی فیصلہ ہے جو انسان کی عقل فوری طور پر کرتی ہے، اور یہی فیصلہ ہماری کتاب میں لکھا ہے۔ اللہ انسان کی عقل، اس کی نفسیات اور جسمانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احکامات دیتا ہے۔ فاطمہ نے اس سے لکھا، اگر تمہارے خدا نے سب فیصلے بہت سمجھ بوجھ اور انسانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں تو پھر انسانوں کو غلامی کے شکنجے سے نجات دلانے کے بجائے غلاموں کے حقوق مقرر کر کے غلامی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ جوائے نے فاطمہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور نقطہ اعتراض اٹھایا جو غیر مسلم اکثر مسلمانوں پر کرتے ہیں، تو فاطمہ نے گہری سانس لی۔ کیا تم اب مسلمانوں کے ہاں غلام اور لونڈیوں کو دیکھتے ہو؟ فاطمہ نے پوچھا۔ نہیں، لیکن کیا اسلام میں ان کے حقوق نہیں بتائے گئے؟ ویسے تو اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، کیا لونڈی انسان نہیں جس کے حقوق آدھے بتائے گئے ہیں؟ جوائے نے اسے سوال لکھا تو فاطمہ نے قدرے توقف کے بعد لکھنا شروع کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جس معاشرے سے تھا اس میں غلام اور لونڈیاں رکھنا عام بات تھی، اور وہ لوگ کثرت سے موجود تھے۔ پھر ان کے کوئی حقوق بھی نہیں تھے۔ عرب معاشرہ قبائلی سرداروں اور حسب و نسب پر فخر کرنے والے لوگوں پر مبنی تھا۔ اسلام نے ان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے احکامات جاری کیے۔ جس طرح شراب کو چھوڑنے کا حکم آہستہ آہستہ نازل ہوا، پہلے اس کی برائیاں بتا کر اس کے لیے کراہت اور ناپسندیدگی پیدا کی گئی، اور پھر اسے مکمل طور پر اس وقت حرام کر دیا گیا جب لوگ ذہنی طور پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، اور پھر شراب مدینے کی گلیوں میں بہائی گئی۔ اسی طرح حسب نسب پر فخر کرنے والے معاشرے میں ایک غلام اور لونڈی کو کسی سردار کے برابر ٹھہرانا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ لوگ تو انہیں کوئی حقوق ہی نہیں دیتے تھے، اس لیے پہلے انہیں ان کے آدھے حقوق مقرر کیے گئے، پھر کئی گناہوں کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا بتایا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں غلاموں اور لونڈیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک اجمی غلام کو برا بھلا کہا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میں ابھی بھی جاہلیت ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پر فضیلت دی کہ ان میں سے جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو اور خلق خدا کو عذاب نہ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا کہ کوئی کسی کو میرا غلام یا میری لونڈی کہہ کر نہ پکارے، بلکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی کہہ کر پکارے۔ ان باتوں کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں غلام اور آقا کا فرق مٹ جائے، اور قرآن پاک میں بھی ان کے ساتھ بہت نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے احساسات کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ حکم فرمایا گیا، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا انہیں اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا۔ جو مال خدا نے تم کو دیا ہے ان میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا۔ سورۃ النور۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع میں غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی بہت تاکید کی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی دو الفاظ تھے، نماز اور غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید اور اجر ثواب کا ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں نے انہیں آزاد کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب غلامی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ ایک مغربی مفکر فالری نے لکھا ہے، غلاموں کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک، خواہ وہ شہری ہو یا دیہاتی، اس سے کہیں بہتر رہا ہے جیسا کہ یورپ میں سمجھا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جوائے، تم اپنے دل سے اب پوچھو اور یہ بتاؤ کہ کیا اسلام غلامی کو فیور کرتا ہے؟ کیا اسلام میں تعلیمات غلامی سکھاتی ہیں؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی لوگوں کو غلام بنانا چاہا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا آج ہر طرف غلاموں سے بھری ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انسانیت کے نجات دہندہ بن کر آئے تھے۔ وہ تو اپنے حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے سیدنا کہہ کر پکارتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ دنیا میں ایسی محبت کسی حاکم نے اپنے غلاموں اور محکوموں سے نہیں کی ہوگی۔ جوائے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے زور پر لوگوں کو فتح کیا۔ میں کہتی ہوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت اور نرمی سے لوگوں کو فتح کیا۔ تلوار سے خوف کھانے والے ساتھی کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل ان کے ساتھ مفتو نہیں ہوتے، مگر جب لوگوں کو ایک بار فتح کیا جاتا ہے تو وہ مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی اور شفقت سے دلوں کو فتح کیا، اسی لیے تو ان کی زبان سے نکلے الفاظ ساری مسلم دنیا کے لیے حکم بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کو اللہ نے اپنی اطاعت کہہ کر ہر قسم کے شک و شبے کو ختم کر دیا۔ فاطمہ نے قدرے جذباتی انداز میں اسے تفصیل سے لکھا، پھر ایسا کیوں ہے کہ غیر مسلموں کو ویسا کیوں دکھائی نہیں دیتا جیسا کہ تم لوگ دیکھتے ہو اور بتاتے ہو؟ اسلام کی جو پکچر وہ پینٹ کرتے ہیں وہ انتہائی کریہہ اور قابل اعتراض معلوم ہوتی ہے، مگر جب تم مسلم لوگ ان کو سچ بتاتے ہو تو وہ پکچر بالکل مختلف دکھائی دیتی ہے۔ جوائے نے سوال کیا، غیر مسلم جب تعصب کی اینک لگا کر چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ ویسے ہی دکھائی دیں گی؟ کالی اینک لگانے سے ہر شے کالی اور سفید اینک لگانے سے ہر شے سفید اور واضح دکھائی دے گی۔ وہ اسلام کا بھرپور مطالعہ کرنے کے بعد چند موضوعات کو منتخب کر کے ان کے ذریعے مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہی تنقید کرنے والا غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہی تعلیمات اسے قابل اعتراض کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ فاطمہ نے پوچھا تو جوائے اس کی بات پڑھ کر خاموش ہو گیا۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ فاطمہ نے پوچھا۔ معلوم نہیں، جوائے نے جواب لکھا، اس لیے کہ تمہارے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں رہا۔ تم نے جو اتنے روز سے مواد اکٹھا کیا تھا اب وہ سارا فضول لگنے لگا ہے۔ فاطمہ نے اسے لکھا، کیسا مواد؟ میں سمجھی نہیں۔ جوائے نے جان بوجھ کر کہا،
مسلم عورتوں کے خلاف تم نے اچھا خاصا مٹیریل جمع کر رکھا تھا جوائے، مجھے لگتا ہے تم کوئی رائٹر ہو، فاطمہ نے پوچھا تو وہ ایک دم چونکا۔ کیا مطلب؟ جوائے نے بوکھلا کر پوچھا۔ اس لیے کہ ایسے سوالات اور مواد کوئی رائٹر ہی اکٹھا کر سکتا ہے۔ کیا تم مسلم عورتوں کے خلاف کچھ لکھنے کا کہہ رہی تھی؟ فاطمہ نے پوچھا تو جوائے پھر ایک دم چونکا۔ نہیں، اس نے بوکھلا کر جلدی سے جواب دیا۔ اوکے، اگر تم کہتی ہو تو میں مان لیتی ہوں، ورنہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم کچھ لکھنے جا رہی تھی۔ فاطمہ نے اسے لکھا تو جوائے سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اسے کیا جواب دے، مگر فاطمہ نے خود ہی گڈ بائے کہہ کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ جوائے نے اطمینان کی گہری سانس لی اور نیٹ آف کر کے گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس نے واقعی جو انفارمیشن اکٹھی کی تھی، فاطمہ کی ایکسپلینیشن اس سے بہت مختلف تھی۔ شاید اس لیے اس کا قلم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور وہ ایک لفظ بھی نہیں لکھ پایا تھا۔ اس کا مطلب کہ کوئی طاقت نہیں چاہتی کہ وہ کوئی غلط بات لکھے۔ فاطمہ نے جو کچھ بتایا، اب وہ ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں گونجنے لگا تھا اور وہ تنقیدی انداز سے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اس کا دل کسی بھی تنقید پر اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ فاطمہ نے جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک تھا، تو پھر غلط کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ سے بار بار سوال کیا اور پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ مجھے یہ آرٹیکل نہیں لکھنا چاہیے، اس کے دل نے کہا۔ کوئی بھی آرٹیکل نہیں جو میک اور ایڈورڈ کہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے ان کی کوئی پلاننگ ہے۔ تو اس کے دل نے کہا تو وہ مشکوک ہو گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جوائے گہری نیند سو رہا تھا جب اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس پر میک کی کالز آ رہی تھیں۔ اس نے نیند میں ہی موبائل پر اس کا نام دیکھ کر اس کی کال ریجیکٹ کر دی۔ میک کو جوائے کی حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے نیو سٹاف میں سے ایک ینگ جرنلسٹ ایمی کو اسے فون کرنے کو کہا۔ ایمی کرسچن لڑکی تھی اور جوائے سے اس کی بہت اچھی ہائی ہیلو تھی۔ وہ کبھی کبھار جوائے سے ملنے اس کے فلیٹ میں بھی آتی تھی۔ میک نے ایمی کو فون کرنے کو کہا۔ ایمی کی کال دیکھ کر جوائے نے فوراً اسے ہیلو کہا اور مسکرا کر باتیں کرنا شروع کر دی۔ میک ایمی کو اس کے ساتھ باتیں کرتے سن کر غصے میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ جوائے، میک نے تمہیں آرٹیکل لکھنے کو کہا تھا، وہ آرٹیکل تم نے ابھی تک انہیں نہیں دیا۔ ہی از ویٹنگ، ایمی نے میک کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ایمی، میں وہ آرٹیکل نہیں لکھوں گا، تم میک کو بتا دو، جوائے نے قطعیت سے جواب دیا۔ کیوں؟ ایمی نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ اس میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ میک اور ایڈورڈ، جوائے بول رہا تھا کہ میک نے ایمی سے فون لے کر اپنے کان سے لگایا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ جان بوجھ کر مسلمز کو انفیوریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میک نے جو مٹیریل مجھے دیا ہے اس میں بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ میک کے چہرے کے تاثرات انتہائی غصے میں بدلنے لگے۔ اس نے موبائل آف کر کے ایمی کو پکڑا دیا۔ اب اس کو دوبارہ کال کرنے کی ضرورت نہیں، میک نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے کیا کہا ہے؟ ایمی نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے نہ کچھ کہنے اور نہ ہی سننے کو کہا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ میک خفگی سے اسے دیکھتے بولا تو ایمی ایک دم گھبرا کر اسے دیکھنے لگی اور خاموشی سے اس کے آفس سے چلی گئی۔ میک نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا اور قدرے غصے سے کچھ سوچتے اپنے آفس سے باہر چلا گیا۔ فہد کو کسی اہم کام کے سلسلے میں ٹورنٹو جانا پڑا۔ مفاز گھر پر ہی تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ٹانگ پر ابھی زخم باقی تھا اور اکثر درد بھی شدید ہوتا تھا۔ مفاز کو گھر چھوڑ کر اگلے ہی روز اسے جانا پڑا، اس لیے مفاز کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اگلے ہی روز اسے فلو، بخار، سر میں درد اور عجیب طرح سے بے چینی شروع ہو گئی۔ بعض اوقات وہ اتنا مضطرب ہوتا کہ اس کا دل چاہتا وہ کہیں بھاگ جائے اور کبھی اپنے آپ کو مارنا چاہتا۔ وہ پین کلرز اور گھر میں پڑی دوسری میڈیسنز کھاتا تھا، مگر کسی سے بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ فہد نے فون کر کے اسے ہاسپٹل جانے کو کہا، مگر اسے اتنی زیادہ کمزوری محسوس ہوتی کہ اس کا بیڈ سے ہی اٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ فہد کو بھی اس کی طبیعت کا سن کر پریشانی ہوتی، مگر اس کا فی الحال آنا ممکن نہیں تھا اور مفاز کو جتنی گھبراہٹ، بے چینی محسوس ہوتی وہ نیند کی ٹیبلٹ لے کر سویا رہتا۔ جب نیند سے بیدار ہوتا تو اور زیادہ مضطرب ہونے لگتا اور پھر جہاں کتے نے کاٹا اس زخم کے ارد گرد اسے شدید خارش ہوتی تھی۔ اس سے اضطراب اور ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھنے لگا تھا کہ وہ اکثر پھٹ پھٹ کر رونے لگتا۔ فہد نے اسے فون کیا تو وہ بری طرح سسکنے لگا۔
فہد پریشان ہو گیا اور نرمی سے اسے سمجھانے لگا، یار حوصلہ کرو، تم فکر نہیں کرو، میں کسی فرینڈ کو فون کرتا ہوں، وہ تمہیں ہاسپٹل لے کر جاتا ہے، پلیز تم گھبراؤ مت۔ کیا ربیہ کو اس بات کی خبر دی تم نے؟ فہد نے نرمی سے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں فہد، میں مر رہا ہوں، اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا، اس نے قدرے بلند آواز سے چلاتے کہا۔ تو فہد بہت پریشان ہو گیا، اسے سمجھانے لگا مگر مفاز نے انتہائی مشتعل ہو کر فون بند کر دیا۔ فہد نے ربیہ کو فون کیا اور مفاز کا نام ہی لیا تو اس نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا، ایک شخص کا مجھ سے یا میری فیملی سے اب کوئی تعلق نہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ ربیہ نے غصے سے کہا، آپ میری بات تو سنیں۔ فہد نے کچھ کہنا چاہا مگر ربیہ نے فون بند کر دیا۔ فہد پریشان ہو گیا، اس نے اپنے ایک اور دوست کو فون کیا مگر اس کا نمبر بھی آف جا رہا تھا، وہ اپنی جاب کے سلسلے میں اتنا مصروف تھا کہ ابھی سب کچھ چھوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب مفاز کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو وہ کاغذ پین پکڑ کر کچھ لکھنے لگا۔ مولوی بشیر احمد تہجد کی نماز پڑھ کر آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہے تھے کہ انہیں ایک دم مفاز کا خیال آیا اور وہ گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگنے لگے۔ انہوں نے جو اتنے دعوے سے کہا تھا کہ وہ جب تک زندہ رہیں گے اس کے لیے بد دعا کرتے رہیں گے مگر یہ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ نیک اور صاحب ایمان انسان تھے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے تھے کہ کسی کے لیے بد دعا کی بجائے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ گو کہ ان کا دل مفاز کے خیال سے ہی کٹتا تھا، وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر شدت سے آنسو بہاتے مگر بد دعا کے الفاظ ان کے منہ سے نہیں نکلتے تھے۔ ابھی بھی وہ اس کو یاد کر کے رونے لگے، میرے اللہ جو کچھ بھی ہے وہ ہے تو میرا خون، میری اولاد، ناسمجھ بے وقوف، میرا دل کہتا ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کر مذہب نہیں بدلا، اس کے اندر لالچ تھا دنیا کو پانے کا، اس کی خواہشات اور نفس نے اس کو ورغلایا ہے۔ تو جب کسی کو معاف کرنے پر آتا ہے تو بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتا ہے، ان کو بھی جن کے گناہوں سے زمین اور آسمان بھرے ہوتے ہیں، اس بے وقوف کو بھی معاف کر دے اور ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ مولوی صاحب دعا کرتے ہوئے بری طرح سسکنے لگے، اچانک ان کے دل میں اضطراب سا بڑھنے لگا، اس قدر بے چینی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، شاید رات بھر عبادت کرنے سے ان کی طبیعت بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئے کہ شاید تھوڑی دیر سونے سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے مگر ان کا اضطراب بہت بڑھ رہا تھا، وہ بار بار کروٹیں بدلتے رہے اور اسی حالت میں چند لمحوں کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں مفاز کو چلاتے اور دیواروں سے ٹکرے مارتے دیکھا تو ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھے، یا اللہ خیر، میں نے یہ کیسا خواب دیکھا ہے؟ وہ پریشان ہو کر کمرے میں چکر لگانے لگے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سہیب کا نمبر ملایا، دوسری بیل پر ہی اس نے فون کان سے لگا کر انتہائی حیرت سے بات کی، چچا جان سب ٹھیک تو ہے نا؟ سہیب نے حیرانگی سے پوچھا۔ سہیب بیٹا، میں نے مفاز کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا ہے، خدا کے لیے ذرا اس کے بارے میں معلوم کرو اور ہو سکے تو میری اس سے بات کراؤ۔ مولوی صاحب نے قدر فکر مندی سے کہا، جی ٹھیک ہے، میں جلد ہی آپ کی اس سے بات کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سہیب نے انہیں تسلی دیتے کہا اور یاسر کا نمبر ملانے لگا مگر وہ کال نہیں لے رہا تھا۔